اور اس میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عفیفہ خالد جو کہ 25 پوزیشن انہوں نے لی ہے. تو ہم ان سے ان کی جرنی کے بارے میں جانتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا، آپ کا پہلا ریئیکشن کیا تھا جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی 25 پوزیشن ہے؟ پہلا ریئیکشن تو ڈیفینیٹلی مجھے بہت خوشی ہوئی تھی. سب سے پہلے میں نے لسٹ دیکھی، اپنا نیم میں نے سرچ کیا. اس کے بعد دیر واز اے پیکٹ بٹوین می اینڈ اللہ تعالیٰ کے جیسے رزلٹ آئے گا تو میں نوافل ادا کروں گی. پہلے میں نے نوافل ادا کیے شکرانے کے. اس کے بعد میں نے اپنی مدر کو بتایا اور اس کے بعد پھر ایونچولی نیوز بریک ہو گئی. تو ڈیفینیٹلی مجھے بہت اچھا فیل ہوا اور اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کرے وہ کم ہے. اینڈ آئی فیل سو بلیسڈ. اچھا، یہ آپ کی کون سی اٹیمپٹ تھی؟ یہ میری تھرڈ اٹیمپٹ. تھرڈ اٹیمپٹ تھی. اور اسٹوڈنٹ اسپائرنٹس جو اس وقت پریپریشن کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ بھی بہت بڑے ایکسپیرینس سے گزری ہیں، تو کیا وہ اسٹریٹجی اپنائیں کہ وہ بھی کلیئر کر سکیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی جو میری جرنی میں مجھے ڈیفیکلٹی رہی ہے وہ یہ ہے کہ نا آپ اس کے اندر بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہو اینڈ یو فرگیٹ اباؤٹ یور سیلف، اباؤٹ یور ویل بینگ. تو آپ کو اسٹڈی اپنی مینیج کرنی ہے اپنے حساب سے، اپنی روٹین کے حساب سے. کنسسٹنسی از آلویز دی کی آف سکسیس. آپ نے اپنی باڈی کو بھی ٹائم دینا ہے، آپ نے اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو ٹائم دینا ہے. آپ نے فار ایگزامپل آپ کوئی اسپورٹس کرتے ہو تو اس کو جوائن آپ رکھیں، کنٹینیو کریں. اور اس کے بعد اگر آپ جم کرتے ہو تو جم کو آپ نے فارگو نہیں کرنا. تو میری یہی میں کہنا چاہوں گی ایسپیرنٹ سے کہ اپنے آپ کو نہ بھولیں. آپ اپنی جو اسپریچول بینگ کے لیے کرتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کے لیے کرتے ہیں، فزیکل ایموشنل جو بھی کرتے ہیں وہ آپ کنٹینیو رکھیں اور کنسسٹنسی سے پریپریشن کرتے ہیں. مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ. گڈ. اچھا، نوٹس میکنگ کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کو بڑی پرابلم ہوتی ہے، تو آپ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی تھی کہ نوٹس میکنگ آپ نے کی؟ شارٹ نوٹس بنائے یا لانگ نوٹس تھے؟ کس طرح سے آپ نے اپنا جرنی کی؟ اچھا، نوٹس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لانگ نوٹس ہوں یا شارٹ نوٹس ہوں وہ انسان اپنے مطابق بناتا ہے کہ مجھے یہ چیز ریوائز کرنے کی زیادہ ضرورت پڑے گی. تو کچھ لوگ لانگ نوٹس کو پریفر کرتے ہیں، کچھ شارٹس کو، اور کچھ دونوں ہی بناتے ہیں. میں نے ایک ہی نوٹس بنائے تھے جس میں مجھے جن ٹاپکس پہ لگا کہ مجھے زیادہ مٹیریل چاہیے ان کے لیے میں نے زیادہ مٹیریل رکھا. اور اس کے بعد میں نے ایونچولی شارٹس بھی بنائے لیکن اسی میں مرجز تھے، یعنی ایک کے لیے ایک سبجیکٹ کے لیے ایک ہی نوٹس تھے میرے. تو میں اسٹوڈنٹ سے یہی کہوں گی کہ نوٹس جب بھی آپ نے بنانے ادھر ادھر سے مٹیریل اکٹھا کر کے نہیں بنا دینا کہ یہ میرے نوٹس ہیں. آپ نے خود لکھنے ہیں، خود اگر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں ٹائپ کر لیں، لکھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے، لیکن نوٹس آپ کے اپنے پرسنل ہونے چاہیے، سیلف میڈ نوٹس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا اسپائرنٹس ہیں جو تیاری کر رہے ہیں ان کو اسمارٹ ورک کرنا چاہیے یا ہارڈ ورک کرنا چاہیے یا مکس ہونا چاہیے؟ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ اسمارٹ ورک کے بارے میں ہمیشہ آئی ایم ویری آپٹیمسٹک بیکاز کافی سارے ایسے ہارڈ ورکرز ہیں، ایون مائی بیچ میٹس آر دیئر جو بہت ہارڈ ورک کرتے تھے. اور مطلب میں کہتی تھی کہ کتنا کیسے اتنا پڑھ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. اینڈ آئی فیلٹ سو لو ایٹ دیٹ ٹائم کہ جب میں انہیں دیکھتی تھی کہ وہ کنٹینیوسلی پڑھ رہے ہیں اور میں باہر بھی جا رہی ہوں، میں جم بھی کر رہی ہوں، میں یہ بھی مطلب اپنی ساری ایکٹیویٹیز کر رہی ہوں. تو بات وہی ہے کہ آپ کو اسمارٹ ورک کی ضرورت ہے. آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کس طرح بیٹر ورک کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. تو اسمارٹ ورک از دا کی. اچھا، اسی سے جڑا ہوا کوسچن جو سب سے امپورٹنٹ ہے، کتنی دیر اسٹڈی کرنی چاہیے ایک اسپائرنٹ کو؟ یہ اگین میں آپ سے کہوں گی دس از اے ویری پرسنلائز میٹر آف ایوری اسٹوڈنٹ. کچھ لوگوں کے لیے 6 hours اے ڈے آر انف، کچھ لوگوں کے لیے جو ہے پورا پورا دن بھی وہ لگا دیتے ہیں، وہ ان کو آئیڈیا نہیں گراسپ ہو رہا ہوتا. تو میں یہی کہوں گی وہ اسمارٹ ورک سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کتنا کرنا ہے. ایک میرا اس سے فیوریٹ لائن ہے میری اس جرنی سے ریلیٹڈ کہ آپ اتنا کرو جتنا ضروری ہے. اسکالر آپ بعد میں بھی بن سکتے ہو. CSS پاس کرنے کے لیے آپ نے اتنا کرنا ہے جتنا سلیبس میں دیا ہوا ہے، باقی آپ پھر بعد میں جتنی مرضی کتابیں پڑھیں آپ کی مرضی ہے. اچھا، سلیکشن آف سبجیکٹس آپ نے کیسے کی تھی؟ ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے کون کون سے سبجیکٹس تھے آپشنل، اور آپشنل سبجیکٹ کی آپ نے کیسے سلیکشن کی؟ آپشنل سبجیکٹس تھے میرے انٹرنیشنل ریلیشنس، یورپین ہسٹری، جنرل اسٹڈیز، کرمنالوجی اینڈ سائیکالوجی، اینڈ آئی ہیو اسکورڈ 87 ان سائیکالوجی. تو میں یہ کہوں گی کہ انٹرسٹ کے مطابق آپ اپنے سبجیکٹس رکھیں. میری ڈگری کمپیوٹر سائنس میں، لیکن پھر بھی میں نے کمپیوٹر سائنس کو اپ نہیں کیا بیکاز مجھے آئی آر اتنی انٹرسٹنگ لگی کہ آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ گو فار آئی آر. اور سیم از ود سائیکالوجی، مجھے سائیکالوجی میں بہت انٹرسٹ ہے، تو وہ میرے مارکس بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے انٹرسٹ ہے. تو اس لیے آپ اپنے انٹرسٹ کے مطابق جب سبجیکٹ رکھیں گے نا تو یو ول اسکور ویری ہائی. یعنی اسکورنگ جو ٹرینڈ ہوتا ہے اس کو فالو نہ کریں،
बल्कि जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर जाएँ, अपनी कुछ कहीं जाएँ। सब्जेक्ट्स हैं ऐसे जो आपको देखने पड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस से हिस्ट्री का ट्रेंड अच्छा नहीं है और अभी तक अच्छा नहीं जा रहा। इंटरनेशनल लॉ है, उसका ट्रेंड थोड़ा-सा शेकी है, कभी वो बहुत अच्छे मार्क्स दे जाता है, कभी बहुत डाउन कर देता है। तो इस तरह के 1-2 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, बाकी आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जाओ। अच्छा, लास्ट में जी। सीएसएस के जो एस्पायरेंट्स हैं, उनको क्या मोटिवेशनल एक मैसेज देना चाहेंगे? मोटिवेशनल मैसेज मैं ये दूँगी कि मेरी थर्ड अटेम्प्ट थी। मैं बहुत से लोज़ से गुज़री हूँ, मैंने देखा है, मैंने काफ़ी दफ़ा सोचा कि मैं इसको गिव अप कर दूँ। लेकिन स्टिल मैं उन लोगों की तरह ही एस्पिरेंट थी जो अभी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी मोटिवेशन लाइन उनके लिए यही है कि आई वाज़ यू बिफोर आई हैव बिकम मायसेल्फ। थैंक यू सो मच। होपफुली आपकी जो आगे की लाइफ है उसमें फर्दर आप अचीव करें। थैंक यू सो मच।